محترم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قرآن پاک کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اپنی زبان اردو میں اس کا مفہوم ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 1 to 12۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے اسے کیوں اپنے پر حرام کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کو خوشنودی چاہتے ہو؟ اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے خصموں کا کھولنا بے ادائی کفارہ مقرر کر دیا ہے، اور اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، اور وہی جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور جو کہ پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے ایک بات چپکے سے کہی، پھر جب اس بیوی نے دوسروں کو بتا دی اور اللہ نے پیغمبر پر وہ بات ظاہر کر دی، تو پیغمبر علیہ السلام نے اس بیوی کو وہ بات کچھ بتائی اور کچھ نہ بتائی۔ تو جب آپ نے وہ بات اس بیوی کو بتائی تو اس نے کہا کہ تم کو یہ بات کس نے بتائی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتائی جو ہر بات کا جاننے والا اور باخبر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل جھک گئے ہیں، اور اگر اسی طرح پیغمبر کے مقابلے میں تم دونوں کا رویہ کرتی رہیں تو یاد رکھو کہ اللہ پیغمبر کا رفیق ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اور نیک مسلمان اور ان کے علاوہ اور فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دیں تو عن قریب ان کا پروردگار ان کو تمہارے بدلے میں تم کو اچھی بیویاں عنایت کرے گا جو مسلمان ہوں گی، ایماندار، فرما بردار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار، روزہ دار، بیاہی ہوئی ہوگی اور کنواری بھی۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دوزخ کے آگ سے بچاؤ، جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، جس پر تند خو سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ نے ان کو جو حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اے کافرو، آج بہانے مت بناؤ، جو عمل تم کیا کرتے تھے اسی کا بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کے آگے سچی توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو بہت بہشت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جس دن اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو ایمان والے ان کے ساتھ ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے داہنی جانب دوڑتا ہوگا، اور وہ یوں
دعا کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے نور کو ہمارے لیے کامل کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، اور دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں۔ ان دو عورتوں نے ان دو بندوں کے خیانت کی تو وہ دونوں نیک بندے اللہ کے مقابلے میں ان کے ذرا بھی کام نہ آ سکے۔ ان دو عورتوں کو حکم دیا گیا کہ آؤ جانے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ، اور ایمان والوں کے لیے اللہ نے ایک مثال فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی، جبکہ اس نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال سے محفوظ رکھ، اور ظالم لوگوں کے ہاتھوں سے مجھے نجات دے۔ اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کی ہے، جس نے اپنے ناموں کو محفوظ رکھا، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے پروردگار کے کلام اور اس کے کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرمان برداروں میں سے تھی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت کا رازدان ہے، اچھی بری دونوں مثالیں ظاہر کر کے ہدایت فرماتا ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی کافر، اور فرعون کی بیوی آسیہ، عمران کی بیوی بیٹی مریم علیہ السلام نیک پارسا تھے۔ اے ایمان والو، اپنے کو اپنی اولاد کو دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھو، اللہ کے آگے سچی توبہ کرتے رہو۔ اے کافرو، آج بہانہ مت بناؤ، جو عمل تم کیا کرتے تھے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے۔ یا اللہ تیری رحمت پہ بھروسہ ہے، تیری جنت میں داخل فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔